25 سوال 148 ہجری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے خلیفہ اور امت مسلمہ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا روز شہادت ہے۔ اور امام کی زندگی اور حتیٰ امامت کے ادوار بھی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، بنو امیہ کے دور میں اور بنو عباس کے دور میں۔ دو حاکم آخر عمر میں امام کے بنو عباس کے تھے، صفا اور منصور دوانقی، اور 5 جو تھے وہ آخری حاکم تھے بنو امیہ کے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی، تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر۔ اور انہی دو کے ٹکراؤ کے زمانے میں امام کو زیادہ موقع ملا کہ لوگ امام سے کانٹیکٹ میں رہے، لیکن جیسے ہی بنو عباس پاور میں آئی تو امام کے لیے مشکلات شروع ہو گئی تھیں، حتیٰ امام کا محاصرہ بھی ہوا، انہیں جلا وطن بھی کیا، کوفے کے پاس یعنی مدینے سے نکال کر عراق لے گئے تھے، اور انہیں نظر بندی میں رکھا گیا۔ لیکن ان دو کے ٹکراؤ کے زمانے میں، یا بالفاظ دیگر بنو امیہ کے زوال کے زمانے میں، کہ جب بنو امیہ کا زوال ہونے والا تھا تو ان کا فتنہ بھی کم ہو گیا تھا، لیکن بنو امیہ کے سے زیادہ ظلم اس زمانے میں بنو عباس نے کیا۔ اور اس جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ بنو عباس بالآخر کون ہے؟ سادات فاطمی نہیں ہے، لیکن سادات ہاشمی ضرور ہے، یعنی جناب حضرت عباس ابن عبد المطلب کی نسل سے ہے، لیکن پاور میں آنے کے بعد انہوں نے وہ ظلم کیا کہ بنو امیہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اور جو پہلا کام ہوا تھا وہ یہ کہ امام کے تمام گھر والوں کے ساتھ امام کے گھر کو آگ لگا دی گئی تھی، کہ جب امام نے اپنے گھر میں بیویوں کے گریوں کی صدا سنی اور سب اس جلتے ہوئے گھر سے نکل رہے تھے اور بچے اور بیویاں بھاگ رہے تھے، امام بھی گریہ فرما رہے تھے، اور جب کہا گیا کہ مولا سب محفوظ رہے، آپ کے گریے کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے نسبت دی کہ مجھے یاد آ گئی تھی کہ جب ہمارے جد امام حسین کی شہادت کے بعد خیموں کو جلایا گیا تو اس وقت بیویوں کا کیا حال ہوا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مشہور و معروف واقعہ جو شاید پہلے بھی آپ نے سنا ہو، کہ حسن خراسانی یعنی خراسان کے کچھ چاہنے والوں کا ایک گروپ آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ قیام کیوں نہیں فرماتے؟ تو امام نے تنور روشن کروایا اور حسن خراسانی سے کہا کہ جاؤ تنور میں بیٹھ جاؤ۔ تو اس کے چہرے کا ظاہر رنگ بدل گیا، پریشان ہو گیا کہ مولا مجھے معاف فرمائیں، اور تندور جلانے کا حکم دیا کس کو؟ مأمون رقی کو، اور یہ روایت بھی نقل ہوئی مأمون رقی سے، کہ جب حسن خراسانی نے کہا کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو امام نے مأمون رقی سے کہا کہ جاؤ تنور روشن کرو، اور جب وہ ہو گیا تو حسن خراسانی سے کہا کہ جاؤ اس میں
بیٹھ جاؤ. وہ نہیں گئے اور کہا کہ مجھے معاف فرمائے. اور ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی تو ہارون مکی امام کی زیارت کے لیے آئے، اس عالم میں کہ ان کے جوتے یا چپل جو بھی تھے وہ ہاتھ میں تھے. اب یہ ہاتھ میں کیوں تھے؟ یعنی یا تو اتنے غیر آرام دہ تھے کہ چلنا بھی مشکل تھا، یا یہ کہ چل چل کے وہ ٹوٹ چکے تھے. اور امام کی خدمت میں انہوں نے اپنا سلام پیش کیا، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. اور امام نے جواب دینے کے بعد ہارون مکی کو بجائے اپنے پاس بٹھانے کے کہا کہ جاؤ تنور میں بیٹھ جاؤ. اور ماموں نے اور ہارون مکی فوراً جا کے بیٹھ گئے کس میں؟ تنور میں. اور پھر حسن خراسانی سے امام نے سوال کرنا شروع کیے. کس کے بارے میں؟ کیونکہ خبریں دی جا رہی تھیں خراسان میں لوگ تیار ہیں. تو امام نے مختلف امور کے بارے میں بات کرنا شروع کی اور وہاں کے کچھ حالات بیان کرنا بھی شروع کیے. اور ان کے ساتھیوں کا عالم یہ تھا، حسن خراسانی اور ساتھیوں کا، کہ وہ ظاہر ہے کہ پریشان تھے. جب تھوڑی دیر گزر گئی تو امام نے کہا کہ جا کے دیکھو. تو کیا دیکھتے ہیں کہ تنور میں بالکل وہی منظر ہے کہ جس سے سب مسلمان آگاہ ہیں کہ جب جناب حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں پھینکا گیا تھا، اور وہ آگ تھی لیکن جناب ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی تھی. تو تندور جل رہا تھا اور اس میں آگ ہی تھی، لیکن بے حکم امام جعفر صادق علیہ السلام ہارون مکی کے لیے وہ آگ نہ تھی بلکہ وہ گلزار تھی. بلکہ شاید اگر سوال کیا جاتا ہارون مکی سے تو شاید وہ یہ بھی جواب دیتے کہ اتنا اطمینان تو مجھے کبھی بھی کہیں بھی بیٹھنے میں نہیں ہوا کہ جتنا امام کی اطاعت کر کے ہوا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو یہاں سے پتہ چلا کہ حجت خدا کہ جن کے لیے دعاؤں میں بھی ارشاد ہوا، روایات میں بھی ارشاد ہوا، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَاءَ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ کہ انہی کی برکت سے تمام مخلوقات خداوند تبارک و تعالیٰ کو رزق پہنچتا ہے. اور یہی وہ حجت خدا ہیں. لولا الحجت لساقت الارض باہلها، اگر حجت خدا نہ ہو تو اپنے زمین و آسمان اور اس کے تمام اہل ختم ہو جائیں. اور یہی حجت خدا اگر ارادہ کرے تو یہاں امام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ آگ تم ٹھنڈی ہو جاؤ اور مامون رقی کے بیٹھنے کے لیے آرام کا سبب، ہارون مکی کے لیے بیٹھنے کے آرام کا سبب بنا. امام نے نہیں فرمایا، بلکہ حکم کس کو دیا تھا؟ ہارون مکی کو حکم دیا تھا کہ بیٹھ جاؤ، اور اسی دوران ارادہ فرمایا تھا کہ یہ آگ ہارون کو نقصان نہ پہنچائے. کہا بھی نہیں تھا، ارادہ کیا تھا. لہذا بعض روایات میں نقل ہوا نحن مشیت اللہ، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. عام طور پر کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جب ہم چیزیں بیان کرتے ہیں دشمنان اہل بیت کے بارے میں تو بعض دفعہ خود ہمارے یہاں سے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جی اس کی ضرورت کیا ہے. تو ایک روایت اس بارے میں بھی توجہ دلا دیں کہ جو کچھ نہ کر سکتا ہو وہ کم سے کم لان ضرور بھیجے. لہذا امام فرماتے ہیں، مستدرک الوسائل جلد نمبر 4 میں بھی ہے یہ، اور بحار الانوار میں بھی ہے، من ضعف عن نصرتنا اہل البیت، کہ جو کمزور ہے اور ہم اہل بیت کی نصرت نہیں کر سکتا.
وَلَعَنَ فِي حَلَفَاتِهِ أَعْدَاءَنَا، یعنی کھل کے مدد نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ اپنی خلوت میں ہمارے دشمنوں پر لعنت بھیجے۔ بلغ اللہ صوتہ جمیع الافلاک من الثری الی العرش، خداوند تبارک و تعالی اس کی اس آواز کو کہاں پہنچائے گا؟ تمام افلاک تک پہنچائے گا، زمین کی تہ سے لے کر آسمانوں کی بلندی تک۔ وجہ کیا ہے کہ ہم بار بار بیان کر چکے کہ محبت کافی نہیں ہے۔ جو بھی کہے کہ اللہ کی محبت کافی ہے، اللہ اللہ کرنا کافی ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے۔ نہ، لا الہ الا اللہ ضروری ہے۔ جو بھی کہے کہ محمد رسول اللہ کافی ہے، وہ غلط کہتا ہے۔ تمام ان کے مقابلے میں آنے والوں کا انکار کرنا ہوگا۔ جو بھی کہے کہ علی ولی اللہ یا مختلف نعتیں کہ جی میں تو پنجتن کا غلام ہوں کافی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جب تک ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار نہ ہو۔ بے شمار۔ اور پھر ایک جگہ فرماتے ہیں امام، من شک فی کفر اعدائنا والظالمین لنا فہو کافر، جو شک کرے ہمارے دشمنوں کے کفر میں اور ہم پر ظلم کرنے والوں کے کفر میں، وہ خود کافر ہے۔ من جاہدکم کافر، جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے جنگ کرے کافر ہے، جو بھی آئے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ وجہ کیا ہے؟ اہل بیت کے کیا ہیں؟ نحن اصل کل خیر، ہم ہر خیر کی بنیاد ہیں، ہر خیر کی جڑ ہیں۔ وَأَعْدَاؤُنَا اصل کل شر، اور ہمارے دشمن ہر شر کی جڑ ہے۔ بس جو اہل بیت سے وابستہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ امکان نہیں ہے کہ خیر کے ساتھ ساتھ شر سے وابستہ ہو۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی وضع الاسلام علی 7 اسہم، کہ خداوند تبارک و تعالی نے اسلام کو 7 حصوں میں رکھا ہے۔ علی البر، نیکی پر۔ بس شیعوں کی علامت کیا ہونی چاہیے؟ نیکی، کار خیر۔ نیکی سے مراد صرف نماز نہیں، کوئی بھی کار خیر۔ والصدق، سچے ہونے چاہیے۔ والیقین، یقین ہونا چاہیے۔ اب یقین خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سب سے پہلے، انبیاء کے بارے میں، خصوصاً اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں۔ والرضا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہونا چاہیے۔ اب اس میں ذہن میں رہے کہ راضی ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ خود کام خراب کرے، سستی کرے تو کہ میں راضی ہوں نا۔ بعض دفعہ یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے، بعض دفعہ اپنی کوتاہی ہوتی ہے، کیا رہے اس پر راضی رہے۔ اب اللہ سے بھی راضی رہنا ہے اور باقی معصومین سے بھی راضی رہنا ہے۔ اللہ سے دعائیں کی اور قبول نہیں ہوئی تو بھی راضی رہنا ہے، اور معصومین سے توسل کیا اور اگر بظاہر نتیجہ نہیں نکلا، بظاہر، تو بھی راضی رہنا ہے۔ اب 2 واقعات اس کے ضمن میں ہم بیان کریں گے جو امام ہی کی ذات سے ہیں،
اور کیا علامت ہے مومنین کی؟ ایک الوفا، اذا وعد الوفا۔ اب یہاں پہ ممکن ہے کوئی کہے کہ جی اسلام میں کیا حکم ہے، آپ نے کسی سے وعدہ کیا تو اپنی جان دے دیں؟ نہ، وعدہ کیا تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیں، اپنی نوکری چھوڑ دیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے وعدہ کیا کل آپ سے ملوں گا، جاب پر آپ ہیں، باس چھٹی نہیں دے رہا کہ آج اگر گئے تو میں جاب سے نکال دوں گا، آپ کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو سنا تھا وعدہ وفا کرنا ہے۔ وہ جو وعدہ خلافی حرام ہے وہ کس صورت میں ہے؟ آپ کسی سے وعدہ کریں کہ میں آپ کو جاب دلاؤں گا اور ذہن میں یہ ہو کہ اس پر اس کو بیوقوف بنا رہا ہوں، یہ گناہ ہے، اور یہ بعض لوگ کرتے ہیں۔ ہم خود جانتے ہیں پاکستان میں بعض لوگوں نے باتوں میں اس بات کا اقرار کیا جبکہ ہونا اس کے برعکس چاہیے۔ کیا اقرار کیا؟ جیسے کوئی کہے کہ جی اب آپ جاب دلا سکتے ہیں تو کیا کہنا چاہیے کہ نہ فی الحال تو نہیں ہے، دو شاید کوشش کریں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے جی بہت یہ اچھی ڈیلنگ کرتے ہیں، نا وہ اچھی نہیں ہوتی، وہ منافقت ہوتی ہے۔ ارے ہاں 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 ہے، دیجئے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو بیوقوف بنانا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کے بایو ڈیٹا کو، پیپرز کو اسی پہ ضائع بھی کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم نے دے دی ہیں۔ کہاں دے دی ہیں؟ کچرے کی بالٹی میں دے دی ہیں۔ یہ غلط ہے۔ لیکن اگر کسی سے وعدہ کیا اور ارادہ تھا اور مشکلات آ گئیں، اب وہ مشکلات کیا ہیں؟ مثلا کسی سے ملنے کے لیے نوکری چھوڑ دیں، جان کو خطرے میں ڈال دیں، نہ، تو یہاں پہ وعدہ خلافی کی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے جان دی جائے یا اپنی نوکری کو چھوڑا جائے۔ یا مثال کے طور پر کسی دوسرے شہر چلے گئے تو آپ فوراً واپس آ جائیں، یا یہ کہ جی آپ کہیں میں نے وعدہ کیا تھا یہ تو حرام ہے، اس کو پورا نہ کرنا تو آپ چارٹر پلین لے کے آ جائیں، یا حیثیت ہے، گنجائش ہے 400 کے ٹکٹ کی، آپ 4000 کا کہیں گے نہیں جو بھی مل رہا ہے میں لے لوں گا، نہ، یہ سب ضروری نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ اگر امکان ہے تو کرنا ہے، ایک بات، وعدے کے بعد۔ وعدے سے پہلے کیا ہے کہ جھوٹا وعدہ نہیں کرنا ہے۔ جھوٹا وعدہ کیا ہوتا ہے کہ کرنا نہیں ہے اور زبان سے کہا جا رہا ہے کہ ہاں یہ میں کام کر دوں گا، یہ غلط ہے۔ کہو کہ کوشش کریں گے، پتہ نہیں ہے۔ والعلم، علم، اب یہ علم کیا ہے؟ کوئی اس کی حد نہیں ہے، لیکن پہلا علم کیا ہے؟ معرفت خداوند تبارک و تعالی اور اللہ کی حجتوں کی معرفت۔ لہٰذا غیبت کے زمانے میں جو ایک بہترین دعا ہے کیا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ یا اللہ تو مجھے اپنی معرفت کرا، اگر تو نے اپنی معرفت نہیں کرائی تو تیرے رسول کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک۔ یا اللہ اپنے رسول کی معرفت کرا، اگر رسول کی معرفت نہیں ہوئی تو حجت کی معرفت نہیں ہوگی۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت دینی۔ اگر تو نے حجت خدا کی معرفت نہیں کرائی، میرے زمانے کی حجت کی معرفت نہیں کرائی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ لیکن ساتھ میں وہ علوم کہ جن پر دار و مدار ہے دنیا کا اور اپنی معاش کا اور اپنی ترقی کا اور قوم کی ترقی کا۔ یعنی اہل بیت کے چاہنے والوں میں ایک اہم ترین چیز جو ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ کس طرح قوم کو علمی اعتبار سے آگے بڑھایا جائے۔ یعنی ہر سینٹر میں ایک اہم ترین کام یہ ہونا چاہیے کہ مختلف طبقات کے اور اقوام کے پڑھے لکھے افراد کو بلا کر قوم کے افراد کی پڑھائی اور لکھائی اور جو ان سے ریلیٹڈ پاسبلٹیز ہیں ان کے لیے کام ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر فرض کی بات ہے کوئی ایسا ماہر ہے جو جانتا ہے یونیورسٹیوں میں کیسے ایڈمیشن ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پہ کون سا بچہ کیا پڑھ سکتا ہے، کیا ہر بچہ جو ہے فزکس کیمسٹری پڑھے، یا کینیڈا کا آپ حساب رکھ لیں کون سے علاقے میں کون سا بچہ اچھا پڑھ سکتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جب بعض دفعہ لوگ
بڑا شور مچاتے ہیں جی یہودی آ گئے یہودی آ گئے. آپ کو تعجب ہوگا یہودیوں میں ایک اہم ترین جو کام ہے وہ پڑھائی پہ توجہ ہے. البتہ یہ بھی ذہن میں رکھیں ان کے یہاں جو پڑھے لکھے عام طور پہ وہ عرب یہودی نہیں ہیں, وہ صرف یورپین ہی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے اشکنازی. جو نوبل پرائز بھی لیے وہ اشکنازیوں نے لیے. پڑھائی لکھائی کا بھی جو ان کے یہاں زور ہے وہ اشکنازیوں میں ہے. اب یہ نہیں کہ وہ ہمارے آئیڈیل ہیں, نہ, جانور سے بھی کوئی اچھی بات سمجھ میں آئے تو لے لو. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اور کیا علامت ہے؟ حلم. حلم کیا؟ بردباری, ٹالرنس, ڈیسنٹ پنا, بہت ساری چیزیں ہیں جن کو سب کو ملا کے کہا جائے گا حلم. بات میں, چیت میں, غصے میں, اور خصوصاً حلم کب نظر آتا ہے؟ غصے کے وقت. اور جتنے بھی ہمارے شیعہ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بہت اچھے ہوں. اب ضمناً جو کچھ ہوا آپ دیکھتے ہیں انڈیا میں, اور جو کچھ جعفر ایکسپریس کے ساتھ ہوا, اگر یہ دونوں ممالک کے اپنے کھیل ہیں اپنی اپنی عوام کے ساتھ, شرم کی بات ہے. اگر وہ چل رہا ہے ظاہر کسی کو کلیئر نہیں. اگر یہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ممالک میں کیا ہے, واقعاً انسانوں پہ ظلم ہے. اگر یہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے خلاف ایسا کام کر رہی ہیں, بے قصور لوگوں کے جان کا حساب ہوگا, چاہے ہندو مرے چاہے مسلمان مرے. بے قصور شخص کی ماں کے آنسوؤں کا ایک ایک قطرہ, چاہے وہ رونے والی ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو, وہ جہنم میں سخت ترین عذاب بنیں گے, جس کی وجہ سے بھی وہ, چاہے وہ ہندو مارنے والے ہوں خود اپنے لوگوں کو سیاست کے لیے, چاہے پاکستانی ہوں اپنے لوگوں کو مارنے کے بعد, چاہے واقعاً ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. چیزیں کلیئر نہیں ہیں کیونکہ, لیکن اگر اس کو سیاست کہا جاتا ہے تو یہ سیاست نہیں ہے, شیطانیت ہے. لیکن شیعوں کو ہر جگہ, کیونکہ اہل بیت سے وابستہ ہیں, اور اہل بیت کون ہیں؟ نحن اصل کل خیر, ہر خیر کی بنیاد ہمیں. تو شیعوں میں خیر نظر آنا چاہیے ہر مسلمان فرقے کے ساتھ, اور ہر دیگر اس عقیدے اور ادیان کے ماننے والے کے ساتھ. حتیٰ اگر کوئی کسی دین کو نہ بھی مانتا ہو تو اس کے ساتھ بھی ڈیسنٹ ہونا چاہیے. کیوں؟ ایک آدمی ممکن ہے ایتھیسٹ ہو گیا ہے تو کیا کریں نہ, اس کو اہل بیت کی جانب, اللہ رسول کی جانب دعوت دینی ہے تو اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق اس سے ڈیلنگ کرو, اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, شاید اس کا دل نرم ہو جائے خداوند تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے لیے. تو جہاں کے بھی مومنین ہیں انہیں چاہے وہ عوام ہوں اور چاہے وہ حکومتوں میں ہوں, اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ کام سیاست ہیں کے لیے ضروری ہیں تو جان لیں کہ یہ گناہ ہے کہیں کے بھی ہو. جو بھی یہ کام کرتا ہے غلط ہے. اور شیعوں کو ہمیشہ سب کا مددگار ہونا چاہیے, ہر کسی کے لیے رحمت ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ وہ رحمت للعالمین کے صحیح ماننے والے ہیں. کسی پر ظلم کا سبب نہیں بننا چاہیے. اور خصوصاً انڈیا میں شیعوں کو چاہیے کہ اہل بیت کی محبت کے جلوے نظر آئیں تمام ادیان والوں کے ساتھ, کیونکہ جیسا کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ جتنے بھی انسان ہیں دو قسم کے ہیں, یا وہ دین میں ہمارے بھائی ہیں یا وہ خلقت میں ہمارے مشابہ ہیں, ہم اور وہ ایک ہی خلقت میں. بس خلقت میں جو بھی انسان ہے جس کا جو بھی عقیدہ ہو اس کا احترام کرنا ہے, اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا عقیدہ بدلے
تو پھر زیادہ احترام کرے اور خدا رسول اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق اس کا زیادہ خیال کرے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. رضا کے بارے میں ہم نے توجہ دلائی تھی، یعنی راضی رہنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو کیا ضروری ہے اگر ہم بہت نیک ہیں تو کبھی مشکل میں نہ پڑیں؟ نہ. خداوند تبارک و تعالیٰ کے قرب کے بعد ممکن ہے کہ بعض دفعہ بعض مشکلات آئیں کہ جو ایک امتحان ہے، بالکل ویسے جیسے حضرت ایوب کے لیے آئیں تھی یا باقی انبیاء کے لیے آئیں، یا معصومین علیہ السلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب پر مشکلات پڑیں، اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام پر. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے کے معنی یہ ہے کہ مشکل نہیں پڑے گی؟ نہ. اب اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ یہ دنیا اصل ہے یا آخرت اصل ہے. یہ دنیا جو ہے مختصر ہے یا آخرت مختصر ہے؟ یہ دنیا اتنی مختصر ہے کہ اس کا کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے آخرت سے. کہ بعض دفعہ میں کہتا ہوں کہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بہترین جملہ ہے کوئی ورڈ اگر دیکھا جائے ماڈرن الفاظ میں، وہ کیا ہے؟ لائٹ ایئر. کیا مراد لائٹ ایئر سے؟ کہ ایک سیکنڈ میں لائٹ کتنا ٹریول کرتی ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر یا 1,84,000 مائل. اب اس کو ملٹیپلائی کریں 60 سے تو یہ بنے گا 1 لائٹ منٹ، اور یہ لکھنا بھی مشکل ہو جائے گا. اب جو ریزلٹ نکلے اس کو ملٹیپلائی کریں 60 سے تو بنے گا 1 لائٹ آور. اس کو ملٹیپلائی کریں 24 سے تو ایک دن بنے گا. اس کو ملٹیپلائی کریں 365.8 سے تو 1 لائٹ ایئر بنے گا، کہ جس فگر کو لکھا ہی نہیں جا سکتا تقریباً، یعنی مشکل ہے بہت. اب آپ تصور کریں کہ بعض سیارے اتنے دور ہیں کہ بلینز آف ایئر اس کی لائٹ آنے میں لگ جاتے ہیں، اور کب سے یہ خلق ہوئے ہوئے ہیں. بلکہ ایک بڑا انٹرسٹنگ موضوع تو یہ ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام نے بھی جب توجہ دلائی کہ اہل آسمان اور آسمان کی مخلوقات، تو خود کینیڈا والوں کو بھی اور بعض یورپین کنٹریز کے بھی جو ریڈارز ہیں ان کو سگنل ملے ہیں، ریڈیو سگنل 4.9 بھی اور 9 اور مختلف جگہ، مثلا 9 بلینز لائٹ ایئر کے فاصلے سے سگنل آئے، اور انتہائی ماڈرن سگنل کسی مخلوق نے بھیجے. اب آپ تصور کریں کہ بلینز آف لائٹ ایئر تو ٹائم ہے، اس میں ہماری زندگی کتنے سال کی ہے؟ 50 60 70 80 100. یعنی اس میں اگر اللہ کی نیکی کی، اللہ کی اطاعت کی، تو اس کی جزا جو ہے وہ کتنی ہوگی کوئی حساب نہیں ہے. اس میں اگر مخالفت کی تو اس سے اس کی مخالفت کی کہ جو اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے. اور اگر اللہ رسول سے راضی ہو گئے اس دنیا میں تو اس کا نتیجہ کتنا ہے، کتنے دن کا ہے؟ آخرت کتنی ہے؟ اس کا کوئی حد و حدود نہیں ہے. تو اللہ سے وابستہ ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ مشکل نہیں آئے گی، مشکل آئے گی. وابستہ جو ہو جائیں گے وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوں گے. رسول آل رسول سے وابستہ ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر منت پوری ہو جائے، ہر توسل کا نتیجہ مل جائے، بلکہ معنی یہ ہے کہ ان سے وابستہ ہونے کے بعد جس طرح سے قطرہ سمندر سے وابستہ ہونے کے بعد وہ قطرہ نہیں رہتا، سمندر ہو جاتا ہے،
بس ہم اہل بیت سے وابستہ ہونے کے بعد کیا ہو جاتے ہیں؟ اس نور کا ایک حصہ ہو جاتے ہیں. اس صورت میں نہیں کہ ہم اہل بیت بن گئے نا، بس وہ نور سے وابستہ ہو گئے. اس نور سے وابستہ ہونے کے بعد نورانیت ہی نورانیت ہے، کہیں پر بھی کوئی تاریکی نہیں ہے. امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے جناب حضرت ابو بصیر، جو نابینا ہو گئے تھے. اور جب نابینا ہو گئے تھے تو ایک دفعہ انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے درخواست کی، کیونکہ مشکلات میں تھے وہ نابینا ہونے کی وجہ سے. تو امام نے ان کے ہاتھ پھیرا اور ان کو بینا کر دیا، اور فرمایا کہ اگر تم بینا رہنا چاہتے ہو تو پھر تمہارا حساب کتاب عام افراد کی طرح سے ہوگا، اور اگر واپس نابینا ہونا چاہتے ہو تو پھر کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. تو کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے دوبارہ نابینا کر دیں. وجہ کیا ہے کہ جب یہ نابینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی رہے گا تو یہ راضی رہنا اس کی ساری مشکلات کو ختم کر دے گا. بعض روایات میں آیا سحر لیلۃ من علم و وجع، ایک رات کا جاگنا درد یا بیماری کی وجہ سے پورے سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. یعنی اگر کسی کے درد ہو اور نیند نہ آ رہی ہو لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، بس یہ جو کرب کے عالم میں وہ اللہ سے راضی ہے، یہ سالوں کی عبادت سے افضل ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جناب ابو بصیر نے سے ایک دفعہ امام نے فرمایا، کوئی ذکر آیا معلّہ بن خنیس کا. معلّہ بن خنیس امام کے شاگرد اصحاب میں سے تھے. اب یہاں سے پتہ چلے گا کہ بعض دفعہ جو مشکلات ہیں وہ ہمارے نکھار کے لیے، کہ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو جس مشکل میں بھی ڈالے تو کامیابی سے اس مشکل سے نکالے، اور وہ ہماری دنیا اور آخرت میں برکت کا اور ترقی کا سبب ہو. تو امام نے جناب ابو بصیر سے کے سامنے ذکر کیا جناب معلّہ بن خنیس کا، اور کہا کہ معلّہ بن خنیس ان مقامات تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ داؤد بن علی کون ہے؟ بنو عباس کا ایک گورنر ہے جو کوفے میں لگا، اس سے اس کا ٹکراؤ نہ ہو. یعنی معلّہ بن خنیس اگر ایک عام زندگی گزاریں گے تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن داؤد بن علی سے جب اس کا ٹکراؤ ہوگا اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا تب وہ مقامات ملیں گے. تو جناب ابو بصیر نے کہا کہ کب ہوگا؟ انہوں نے کہا اگلے سال ہوگا. اسی دوران داؤد بن علی کوفے کا گورنر بنا، اور معلّہ بن خنیس سے کہا کہ جتنے بھی خاص افراد ہیں امام صادق کے ان کے نام بتاؤ. معلّہ بن خنیس نے کہا کہ نام نہیں بتاؤں گا، اسی جرم میں قتل کیے گئے. اب یہ امام زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ قطعاً زندہ تھے. اللہ ہے بالآخر کے نہیں ہے. یہ سب کچھ جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کی موجودگی میں، غیر موجودگی میں، لیکن معلّہ بن خنیس جنت میں جاتے، لیکن جس مقام کا امام نے ذکر کیا تھا اس کے لیے کربناک موت ضروری تھی. کتنے درے پڑے ہوں گے، کتنے کوڑے پڑے ہوں گے، کتنا مارا گیا ہوگا نام پوچھنے کے لیے. جتنا وہ ستم امام کی محبت میں برداشت کرتے چلے گئے درجات بلند ہوتے چلے گئے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بس دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم میں سے بھی کسی پر اگر کوئی مشکل آتی ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے تو ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ قرب خدا، اپنا قرب اور اپنے رسول و اپنی آر کا قرب عطا فرما. اور اس جانب توجہ رہے کہ ہمارا کام ہے دعا مانگنا، اللہ کو حکم دینا کام نہیں ہے.
قبول ہو گیا تو بہت بہترین، نہ قبول ہوا تو شکر خدا بند تبارک و تعالیٰ۔ یہ دعا جو قبول نہیں ہوگی اس کی جو جزا ملے گی تو روز قیامت لوگ کہیں گے کہ یہ نام اعمال ہمارے نہیں ہے، جواب آئے گا جو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں اس کا نتیجہ ہے۔ تو ہر شخص سے کہے گا کاش ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ لہٰذا اگر منت و مراد پوری نہ ہو تو معصومین سے شکوہ نہ کریں، قبول ہوئی ہو تو صلوات بھیجیں، قبول نہ ہوئی ہو تو صلوات بھیجیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ منصور کے حکم سے امام کو زہر دیا گیا، اور یہ ہم توجہ دلا چکے ہیں کہ یہ منصور کون ہے؟ بنو عباس کا ہے۔ اور اسی کے دور میں اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اور اتنا بڑا کہ جو توجہ ہم نے دلائی کہ بنو امیہ کے چہرے کو سفید کر دیا بنو عباس نے، یعنی اتنا ظلم کیا کہ بنو امیہ بہتر لگنے لگے، بنو عباس بہتر لگنے لگے کس کے مقابلے میں؟ بنو امیہ کے مقابلے میں۔ کون تھے یہ لوگ؟ کہ جن کا نعرہ تھا الرضا لآل محمد، آل محمد کا نام لے کر آئے تھے، آل محمد کی خوشنودی کا نام لے کے پاور میں آئے تھے، آل محمد کی نصرت کا نام لے کے پاور میں آئے تھے، لیکن جیسی پاور میں آئے تو وہ ظلم کیا کہ بنو امیہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک تو امام کی وہ ہم نے کیفیت بیان کی تھی کہ جب گھر جل رہا تھا تو انہیں جلتے ہوئے خیمے یاد آ گئے۔ بنو امیہ ہی کے دور میں، اور ظاہراً یہ واقعہ ہے کہ جب امام کو ایک طرح سے جلا وطن کیا ہوا تھا تو امام کے ایک صحابی آئے، امام نے ان کے سامنے کھجوریں پیش کی اور کہا کہ کھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ مولا دل نہیں جا رہا۔ کہا کیا وجہ ہے، کیوں اتنے تم غمگین سے ہو؟ کہا کہ جب میں آ رہا تھا تو ایک خاتون کو شرطے مارتے ہوئے لے جا رہے تھے، اور وہ شیعہ خاتون تھی۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ اس کا جب پاؤں پھسلا تھا تو اس نے کہا تھا لعن اللہ قاتل فاطمہ، کہ لعنت ہو فاطمہ کے قاتلوں پر۔ تو اس کو شرطوں نے سن لیا اور مارتے ہوئے لے گئے، اور جیسے ہی جملہ امام نے سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور امام سے بھی نہ رہا گیا کہ کہا کہ چلو ابھی جلا وطنی کا زمانہ ہے، اور مسجد کوفے گئے اور اس خاتون کے لیے دعا کی۔ تو اگر کوئی جناب سیدہ کے لیے غم اٹھاتا ہے آج کے دور میں تو یہی کیفیت ہوگی امام زمان کی۔ اگر کوئی جناب سیدہ کے لیے کام کرتا ہے، اہل بیت کے لیے کام کرتا ہے، اور اگر کوئی بھی مشکل دیکھتا ہے تو مطمئن ہو جائیں کہ اسی دنیا کے کسی حصے میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ امام کو زہر دیا گیا، اور ایک وقت آیا کہ جسم کا رنگ بدلنے لگا۔ اب ایک وقت آیا کہ امام کو کبھی غشی آتی تھی، کبھی آنکھ کھلتی تھی، اور جو آخری آپ کا جملہ تھا اور جناب حمیدہ خاتون نے اسے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، کہ جو نماز کو خفیف سمجھے گا، نہ یہ کہ نہ پڑھتا ہوگا، جو نماز کو معمولی سمجھے گا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ امام کی آنکھیں کھلتی ہیں، اپنے بیٹوں کو دیکھتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں۔ مدینہ میں ہیں امام۔ اب اگر ہم ہوتے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے، اور امام آنکھیں کھول کے کبھی اپنی بیٹیوں کو دیکھتے، کبھی اپنے بیٹوں کو دیکھتے، اور پھر بنو عباس کے دور میں ان پر جو مشکلات پڑیں انہیں دیکھتے، ہمارا اگر دل چاہتا کہ امام کو تسلی دیں تو کیسے تسلی دے سکتے تھے؟
تسلی تو نہیں دے سکتے تھے، لیکن شاید اتنا ضرور کہتے کہ مولا آپ اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد میری بیٹی کا در بھی جلے گا، اس پہ تازیانہ بھی پڑے گا، اس پہ تماچا بھی پڑے گا، اور آپ بھی کرب کے عالم میں دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی بیٹیوں پہ جس طرح فاطمہ پہ تازیانہ پڑا، تماچا پڑا، پسلیاں ٹوٹی فاطمہ کی، آپ کی بیٹیوں کی پسلیاں نہیں ٹوٹیں گی۔ اور اگر ہم امام کو دیکھتے کہ آخر میں غش فرماتے ہیں اور آنکھیں کھولتے ہیں، تو ایک وہ منظر بھی یاد آتا کہ جب مولا امیر المؤمنین کے ضربت لگی تھی اور جسم میں زہر پھیل چکا تھا اور جسم زرد ہو چکا تھا، اور کبھی آنکھیں کھولتے تھے اور کبھی آنکھیں بند کرتے تھے، اسی عالم میں جناب زینب نے مولا امیر المومنین سے ایک سوال فرمایا تھا کہ بابا حدیث ام ایمن کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ جو کچھ تم سے ام ایمن نے کہا وہ حق کہا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اسیر بنا کے اس کوفے میں لایا جا رہا ہے۔ تو تصور کریں کہ مولا پہ کیا گزری ہوگی کہ زینب کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ام کلثوم کے چہرے کو دیکھتے ہیں، تو ساتھ میں کوفے کا وہ منظر یاد آتا ہے کہ سید الساجدین کے گلے میں طوق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور بیٹیاں اونٹوں پہ سوار ہیں کہ سروں پہ چادریں بھی نہیں ہیں، اور ایسے اونٹوں پہ سوار ہیں کہ جس پہ محملیں بھی نہیں ہیں۔ اجرکم علی اللہ، یا امام جعفر صادق آپ بھی دنیا سے جا رہے ہیں اور بیٹے اور بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک جانب رسول اللہ بھی دنیا سے گئے اور جناب سیدہ کو دیکھ رہے تھے، اس سیدہ کو دیکھ رہے تھے کہ جس پہ تازیانے پڑے، تماچے پڑے، اور مولا امیر المومنین بھی دنیا سے گئے اور دیکھ رہے تھے کہ بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھنیں گی اور کوفے کے بازاروں میں لایا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دم نکلنے والا ہے، یا مولا آپ کا دم نکلے گا لیکن آپ کی بیٹیوں کے خیمے نہ جلیں گے، لیکن آپ کے جد امام حسین کے سینے پہ شمر سوار تھا، ایک ہاتھ میں خنجر تھا، دوسرے میں ریش مبارک تھی، اور یہ خنجر چل رہا تھا، اور زینب ندا دے رہی تھی، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا۔ یہ خنجر چلنا رکا نہیں، اسی دوران سر تن سے جدا ہو گیا، نوک نیزہ پہ بلند ہو گیا، رن میں ندا گونجتی رہی زینب کی، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا، شمر ابھی خنجر نہ چلا۔ حسین کی نگاہیں کہاں تھی؟ دل یہ کہتا ہے کہ یا امام جعفر صادق آپ کی نگاہیں اپنی بیٹیوں کی جانب تھی، اپنی گھر کی خواتین کی جانب تھی، حسین کی نگاہیں زینب کے خیمے کی جانب تھی۔ ماتم حسین۔